السلام علیکم۔ 14 دسمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں اپنی نیو ایئر آفر پہ، جو اس وقت ہاٹ آفر ہے اور ہمیں کافی کالز اس حوالے سے مل رہی ہیں اور شعیب احمد اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ شعیب سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دسمبر فری چاہیے ہماری پریمیم سروس کے لیے، تو 034561904443۔ اگلی سلائیڈ ہماری سیمینار کے حوالے سے ہے۔ کراچی سیمینار کے لیے ابھی تک ہمارے پاس رجسٹریشن تو ہوئی ہیں اور ہم وینیو سلیکشن کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ 15 دسمبر تک اپنی رجسٹریشن کو اوپن رکھیں تاکہ ہمیں وینیو سلیکشن میں آسانی ہو جائے۔ تو اگر آپ کو کراچی سیمینار، جو کہ ایک فری سیمینار ہے پاکستان اسٹاک اور مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے، اس حوالے سے رابطہ کرنا ہو تو 0342-235-8073 پر احمد سے، ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ کے سامنے اس وقت آج کا سیشن موجود ہے، اور آج کے سیشن میں نے ایک دوسرا چارٹ بھی دکھانے کی آپ کو 100 انڈیکس کا کوشش کی ہے، جو کہ ڈیلی چارٹ ہے، جس میں ہم نے تقریباً جولائی سے اب تک کی پوزیشن آپ کو دکھائی ہے کہ جولائی میں انڈیکس کہاں تھا، 33-34 ہزار کے پاس، اور پھر وہاں سے وہ اوپر چڑھتا کہاں تک گیا، پھر اس کے بعد اس کی جو موومنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو جولائی ہے، 2020 کا ہے، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو انڈیکیٹ نہیں کیا۔ جولائی 2020 سے دسمبر، یہ تقریباً 1.5 سال میں مارکیٹ کی موو کیسی رہی ہے۔ اور جو اوپر آپ کو ریکٹینگولر باکسز نظر آ رہے ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو یہ کم و بیش نومبر دسمبر سے یہ سچویشن مارکیٹ میں رہی کہ مارکیٹ 42,000 کے اوپر ٹریڈ ہوتی رہی۔ اور پھر آپ دیکھیں مارکیٹ ہر دفعہ کسی بھی موو سے پہلے کسی ایک رینج میں ٹریڈ ہوتی نظر آئی، جو کہ کوئی نارمل بات ہے۔ مارکیٹ ڈائریکشن بنانے سے پہلے سائیڈ ویز ضرور موو کرتی ہے۔ اور اب جو مارکیٹ میں ہم پوزیشن اگر دیکھیں تو مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے، اس سے پہلے مارچ میں تھی اتنی نیچے کلوزنگ، اس کے بعد آج ہمیں یہ کلوزنگ ملی، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اگر مارکیٹ نیچے آئی بھی ہے تو پھر اس نے شارپ باؤنس بیک لیا ہے۔ آج کی مارکیٹ بھرپور پریشر کے ساتھ تھی۔ آج کی مارکیٹ میں جو صرف ایک ڈیفرنٹ بات ہے، یا جو ایک کیفیت کہہ سکتے ہیں انویسٹرز کی ہیزیٹیشن کی، وہ اس کی لو والیومز ہیں۔ مارکیٹ کل کے مقابلے میں مزید 13%، 13.60% والیومز کم رہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے کل جو ویکنڈ پہ کال دی تھی، اس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ باؤنسی موو ہو سکتی ہے اگر مارکیٹ 43,446 کے اوپر سروائیو کرے۔ اب آپ ذرا اس جو انٹراڈے چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیں تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اس لیول کے اوپر سروائیو نہیں کر سکی، اور پھر مارکیٹ نے تقریباً 639 پوائنٹس کی گراوٹ لی ہے 43,446 سے اپنے لو تک۔ اور اگر اسٹرگل دیکھیں آج مارکیٹ کی تو 43,184 142 پہ مارکیٹ کم و بیش 10 بجے سے 3 یا تقریباً 2 سوا 2 بجے تک رہی ہے موجود۔ تو تقریباً 4 گھنٹے مسلسل مارکیٹ کوشش یہ کرتی رہی کہ اس لیول کو سروائیو کرے۔ والیومز لو تھے تو خطرات زیادہ تھے، شارپ لو بن سکتا تھا۔ اس میں آپ کو اس دوران مڈ ڈے کال بھی ملی، جس میں اسی موقف کو دہرایا گیا کہ ہمارا موقف مارکیٹ کے بارے میں کیا ہے۔ مارکیٹ پھر نیچے آئی اور اس کے بعد اس نے 43,000 کو بھی توڑ دیا، اور جب 43,000 کو توڑا تو 42,806 کا لو بنا۔ ہمارے پاس ایک لیول تھا 42,752 کا، جس کو ہم نے یہ ایڈجسٹمنٹ رکھی تھی کہ اگر کوئی شارپ لو یا منیمم والیوم کے ساتھ والیٹائل موو آئے تو مارکیٹ وہاں تک جا سکتی ہے۔ تو مارکیٹ ابھی تو وہاں تک گئی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، وہ لیول ابھی باقی ہے۔
مگر جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ بہت خراب ہے. وہ پوائنٹ کرتی ہے بہت زیادہ بیئرز مومنٹم پہ, اور لیک لسٹر تو ہم نے مارکیٹ کو پورا دن دیکھا ہے. اگر میں بات کروں فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی, تو آج فورن انویسٹرز کی اچھی بائنگ, فورن اینڈ لوکل فنڈز دونوں کے انفلوز دیکھنے میں آئے. یہ خوشائن ضرور ہے کیونکہ $32 لاکھ کی بائنگ فورن انویسٹر نے کی, اور تقریباً $9,19,000 کی جو بائنگ ہے وہ لوکل فنڈز نے کی. اگر ہم مزید دیکھیں تو سیلنگ جو ہے آرگنائزیشنل سیلنگ دیکھی گئی اور بینکس کی سیلنگ دیکھی گئی, مگر کمپنیز اور جو بروکریج ہاؤسز ہیں اور انشورنس کمپنی ہیں وہ کوئی پینک میں نظر نہیں آئے. تو یہ تو اوور آل صورتحال تھی مارکیٹ کی. اب جناب آگے چلیں اگلی سلائیڈ پہ ہم, تو ہمارے سامنے جو تھریٹس ہیں یہ وہی سلائیڈ ہے جو میں مستقل آپ کو کچھ دنوں سے دکھا رہا ہوں کہ پاکستان میں اکنامک اور پولیٹیکل اور جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا کیا تھریٹ ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کا ہو, چاہے عدلیہ کا ہو, چاہے سیاسی گرما گرمی ہو, چاہے وہ IMF کی زور زبردستی ہو. اب ان سب کے ساتھ جو ایک ریزرویشن جو انویسٹر کی نظر آتی ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اناؤنسمنٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اگلی سلائیڈ میں آپ پریسائز لیولز دیکھ رہے ہیں, اور آگے چلیں گے آپ تو میں نے وہی سلائیڈ آپ کو دوبارہ دکھائی ہے جو کل کی کال میں تھی, جس میں ہوپ دکھایا تھا میں نے, تو میں صرف یاد دہانی کے لیے دکھا رہا ہوں کہ 43,047 اور 42,752 ایریا جو کہ آج میرے حساب سے ٹیسٹ ہو گیا, یہ وہ ایریا ہے ایک آخری امید جس سے بلز مارکیٹ کو پل کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسا کر لیں تو ہمارے پاس تقریباً 1,500 پوائنٹ کا روم بن جاتا ہے کہ مارکیٹ شاید 1,500 پوائنٹ اوپر جا سکے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر مارکیٹ کے پاس پوری جگہ موجود ہے کہ وہ یہاں سے تقریباً 2,500 پوائنٹ نیچے چلی جائے. 2 سے 2,500 پوائنٹ واضح طور پہ گراوٹ نظر آتی ہے. اب یہ امید کیسے باقی ہے اس وقت, تو بیئرز مومنٹم دیکھ کے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے, مگر بہرحال پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ویسے تو میرا اسٹانس کم و بیش وہی ہے جو منڈے کے یعنی کہ آج کے سیشن کے لیے تھا, مگر جو لو والیومز تھے اور لمیٹڈ پارٹیسپیشن تھی اس سے وہ ان ایکسپیکٹڈ باؤنسی موو جو ہے اس کی امید کچھ کسی حد تک برقرار ہے. مگر اب ہم کسی ڈپ کو امید کی کرن سے جوڑ نہیں سکتے کیونکہ مارکیٹ ڈپ لینے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے. یہ اسی وقت یہ باؤنسی موو کے بارے میں محسوس ہوگا جب مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اوپر کھلے 43,121 کے اوپر ٹریڈ کرے. اگر تو ایسا کرتی ہے تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ شاید ایسا امید ہے کہ مارکیٹ اوپر ٹریڈ کر گئی ہے, اور اگر مارکیٹ ایسا نہیں کرتی تو پھر مارکیٹ سے دور رہنا چاہیے. 42,752 بہت دور نہیں ہے مارکیٹ کے ساتھ. اگر آپ مارکیٹ کی موجودہ کلوزنگ دیکھ رہے ہوں گے تو 42,876 کی ہے, تو 876 سے 42,752 بہت قریب ہے, اور یہ وہی لیول ہے جو میں نے آپ کو کسی نئے ڈیزاسٹر یا نئی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. انویسٹر اس وقت بڑی بےتابی سے اسٹیٹ بینک اناؤنسمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا آتا ہے. بڑی اسپیکولیشن ہے اس پہ. پہلے کے موقف میں یہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ دوبارہ اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے BPS بڑھا دیے جائیں گے, مگر کافی سارے اینالسٹ کا خیال یہ بھی ہے کہ کچھ ایکویشنز کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی, سنبھالا دینے کی, تو ہو سکتا ہے 50 بیسس پوائنٹ یا 100 بیسس پوائنٹ تک کی بات ہو.
تو بہرحال یہ تو صرف ایک اسپیکولیشن ہے، کچھ قبل از وقت کہنا بیکار ہے، اور میں اس پہ اتھارٹی بھی نہیں رکھتا جو فنڈامنٹلی اس پر کمنٹ کروں، مگر میں مختلف 2-3 آرائیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو اس وقت مارکیٹ میں بڑے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیگیٹو نمبرز میں مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ سے انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے، دور بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہیے، بہت بری سچویشن ہوگی۔ اور مارکیٹ اگر نیچے کی طرف جاتی ہے تو سب میں بڑا مسئلہ جو ہے کہ پھر مارکیٹ کو ٹائم لگ جائے گا۔ حالانکہ یہ دسمبر کلوزنگ رزلٹ سیزن ہے تو مارکیٹ کی پرفارمنس بہتر ہو جانی چاہیے۔ اب یہ نئے جو معاملات آئیں گے، اگر مارکیٹ نئے لیولز کی طرف چلی جائے تو مارکیٹ کو یقیناً دشواری ہوگی۔ تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ ٹیکنیکل لیولز کو ضرور مد نظر رکھیں، اور جہاں آپ کو لگے کہ بیئرز میں ایگزاسپشن ہوتا ہے تو ٹرائی ٹو بی سلیکٹیو ہو کے ایکیومولیشن کا سوچیں۔ اب جیسے کل پرسوں جو میری لوگوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے اپنی کالوں میں بھی کئی دفعہ کہا، جس کو انٹراڈے ٹریڈ کرنا ہے تو وہ بھی اچھے سٹاک میں کر سکتا ہے، جیسے ای فرٹیلائزر ہے جس کو کالز میں دیا بھی کیا، ہپکو کو متعدد دفعہ دہرایا گیا کہ ہپکو کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ وہ سٹاکس ہیں جو بڑے لاس میں نہیں جا رہے۔ فارماسٹیکل میں بھی کچھ ایسے سٹاکس ہیں، ہیلتھ کیئر میں ہیں کچھ، اور میرے خیال میں بینکنگ یقیناً ایک اچھا سیکٹر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایکیومولیشن کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہرٹ تو کرتی ہے۔ اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر، یہ سیکٹر بھی ہیں۔ دیکھیے جو کنزیومیبل پروڈکٹ کموڈٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بہت بڑا تبدیلی نہیں آتی اگر پرائس کے اوپر نیچے ہونے سے۔ جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں، انسان بھوکا نہیں مرتا، کھانا تو کھاتا ہے۔ تو سیمنٹ کی پرائس، جب کول پرائس بڑھی تھی تو میں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ بے شک سیمنٹ نیچے جا رہا ہے، مگر کنسٹرکشن کیا رک رہی ہے یا نہیں؟ کنسٹرکشن کا رکنا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ خیر اس رجیم جو موجودہ ہے اس میں اتنی ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے سیمنٹ کنٹینیوسلی نیگیٹو اس میں رہا، مگر بہرحال یہ کنزیومیبل آئٹم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہمیں اس میں مل سکتا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر بڑا والیٹائل ہے، اس کے بارے میں، اور ریفائنری اور آئی ٹی، ان دو پہ ذرا سا کنسرن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ٹیکنیکلی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر 43,121 کے اوپر سروائیو کرتی ہے تو ٹھیک ہے، میں سمجھوں گا کہ ہاں شاید اس لیول سے ہمیں ایک وقتی باؤنس مل رہا ہے۔ وہ باؤنس کیسے ملے گا، کس طرح چلے گا، وہ ہم اپنے ان لیولز کو دیکھیں گے کہ کیا مارکیٹ 43,337 308 کو اچیو کرتی ہے، جو کہ ایسی صورت میں ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ 43,838 818۔ اگر 42,752 ٹوٹتا ہے تو ہمارا نیکسٹ سپورٹ کیا ہوگا؟ تو جناب 42,450 کا ایریا، پھر 42,064 کا ایریا۔ میجر ایریا تو میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جس میں ہوپ دکھائی گئی تھی اس میں بتا چکا ہوں، مگر جو پریسائز لیولز ہیں جو قریب ہمیں نظر آتے ہیں وہ 42,450 اور 42,064 ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس کو سمجھتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔